الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان جاری ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت، وصیت، تاکید کی اللہ تعالی نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا. آپ سن چکے ماں باپ کے حوالے سے، اور یہ بھی سن چکے کہ اگر ماں باپ شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کہیں وہ نہیں مانی جائے گی. یہ بیان بھی آپ نے سن لیا. شریعت سنت کے خلاف کوئی بات کرے آپ نہیں مانتے، وہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس ناراضی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا
دنیا میں بہت سے لوگ بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ اچھے الفاظ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا بولتا ہے، مگر اس کی آواز یا اس کے انداز پر نہیں جائیں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والا ہے یا نہیں، قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص قرآن و سنت کے مطابق بات نہیں کرتا، اس سے ٹکراتی بات کرتا ہے، وہ کتنا اچھا بولنے والا ہو، کتنے اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہو، ہم اس کی پیروی کر سکتے نہیں. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. کوئی اگر صحیح عقیدے والا نہیں تو پھر ہمیں اس کی کوئی تکریم نہیں، کیونکہ بدبخت کی تعریف کرنے سے عرش ہل جاتا. اور سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے. آپ دنیا سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. یہ باتیں آپ سن چکے. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ تعالی اسے لے آئے گا. سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. کسی عیب کا، نقص کا، خرابی کا کوئی تصور اللہ کے ساتھ نہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اللہ تعالی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا اس نے جھوٹ بولا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت. اگر یہ کہو کہ وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی قدرت تو ہر چیز پر نہیں. تو میں اس کے جواب کئی مرتبہ دے چکا ہوں. اللہ ہر اس چیز پر قدرت رکھتا ہے جو چاہتا ہے. شیء شاء یشاء، جو چاہتا ہے اس پر اس کو قدرت ہے. قدرت کا مطلب پوری طاقت ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. کسی عیب کا، کمی کا، خرابی کا کوئی تصور اللہ کے ساتھ نہیں. جو چیزیں انسان کے لیے ہیں، مثلا عاجزی بندہ کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا. تکبر بندے کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ کو شایع ہے. تو وہ لوگ جو غلط باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں اور ایسی باتوں سے دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں. آسمان کتنے اونچے ہیں، کتنے پھیلے ہوئے ہیں،
زمین کا طول اور عرض، طول لمبائی کو کہتے ہیں، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں۔ زمین کا آخری کنارہ ہو یا آسمانوں کی آخری بلندی ہو، اور اس کے مابین، اس کے درمیان کہیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ شان والا ہے۔ کہیں کوئی چیز ہوگی وہ لے آئے گا، نیکی یا بدی۔ آپ نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی نہ ہو، آپ سے کوئی برائی ہو گئی ہو، آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو، کتنی چھپ کر کی ہو، اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے،